یہ بے دین نہیں تھے، یہ بے شعور دیدار تھے۔ اب ایام اعلیٰ چل رہے ہیں، ہم ہمیشہ آپس میں کہتے ہیں کہ حسین نے دین کو بچایا، حسین نے مذہب کو بچایا، حسین نے قرآن کو بچایا، حسین نے حرمت کعبہ کو بچایا، حسین نے اسلامی اخلاق کو بچایا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ارباب اعظم، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ کیا روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا؟ کیا تلاوت قرآن کی آوازیں نہیں آ رہی تھی؟ کیا مسلمان حج کرنے کے لیے سرزمین مکہ پر نہیں آ رہے تھے؟ نہیں، مسلمانوں سے مسجد نبوی بھری رہتی تھی، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، حافظان قرآن تیار کیے جا رہے تھے، قاریان قرآن بنائے جا رہے تھے، حفظ و قرات کا مقابلہ کیا جا رہا تھا، بڑی مذہبی چہل پہل تھی۔ پھر حسین نے کون سی نماز کو بچایا؟ پھر حسین نے کون سے قرآن کو بچایا؟ پھر حسین نے کون سے حرمت کعبہ کو بچایا؟ عزیزو، نماز تو تھی، روح نماز نہیں تھی۔ دین تو تھا، دینی شعور ختم ہو چکا تھا۔ قرآن تو تھا لیکن تلاوت صرف زبانوں پر تھی، اللہ اکبر زبانوں پر کہا جا رہا تھا، لیکن دل میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ نماز تھا، نماز تھی، حقیقت نماز نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، مسلمانوں سے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، کربلا چلنا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے حسین سے جواب دیا تھا، فرزند رسول کربلا آپ جائیے، ہم تو نمازوں میں مشغول ہیں۔ حسین نے پلٹ کر ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ نماز بچانے کا وقت ہے۔ یہ نماز کو زندگی عطا کرنے کا وقت ہے، یہ قرآن کی زندگی کو بچانے کا وقت ہے۔ قرآن کی زندگی پر حرف ہے، اب حقیقت قرآن کو بچانے کا وقت ہے۔ تو حسین کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا، بے شعور دیداروں سے تھا۔ آخر کلام میں ایک پیغام، یہ مجلس ہے، یہ اداداری، یہ فرش ماتم، یہ سوگ، یہ نوحہ، یہ بکا، یہ گریہ، یہ خطابت، یہ شاعری، یہ ذاکری، یہ نوحہ خان، یہ ساری چیزیں اسی حسین کے کربلا کی یادگار ہے۔ حسین کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا، بے شعور دیداروں سے تھا۔ آج حسین کی اسی تحریک آزاداری کو بھی بے دینی سے خطرہ نہیں ہے، بے شعور دیداری سے خطرہ ہے۔ آج آزاداری کو، آج مجلسوں کو، آج ماتم کو کسی بے دین کی طرف سے خطرہ نہیں ہے، بے شعور دیداروں کی طرف سے خطرہ ہے۔ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یہ بے شعور دیداری نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارے جوان ایام اعلیٰ میں آپس میں یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئے کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل؟ یہ بے شعور دیداری نہیں تو کیا ہے؟ یہ احمقانہ دیداری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپس میں عجیب و غریب جاہلانہ اور بے شعوری گفتگو، نماز افضل یا مجلس افضل، مجلس افضل یا نماز افضل۔ کون ان بے وقوفوں کو بتائے کہ جو نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز۔ کون ان بے شعور دیداروں کو بتائے جو نماز وہی حسین، جو حسین وہی نماز۔ نہ نماز حسین سے جدا ہے، نہ حسین نماز سے۔ حسین حقیقت نماز ہے، نماز حقیقت حسین۔ نہ حسین نماز سے جدا ہے، نہ نماز حسین سے جدا ہے۔ دو جملے پیغام کی شکل میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، خصوصاً ایام اعظام میں باہر سے آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپس میں ہم دست و بگروان ہوتے نظر آئیں، مجلس افضل یا نماز افضل، نماز افضل یا مجلس افضل، اور ہم شعوری یا لاشعوری طور پر اس جاہلانہ اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے نماز افضل، نعوذ باللہ مجلس کی توہین کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجلس افضل، اللہ یعوذ باللہ نماز کی تحقیر کرتا ہے۔ یہ حماقت ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ بے شعور دیداری ہے، یہ بے معرفت دیداری ہے۔ جو نماز ہے وہی حسین، جو حسین ہے وہی نماز۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ سے کبھی کوئی یہ جاہلانہ سوال کرے کہ نماز افضل یا مجلس افضل، تو میرے دوستوں سوال کرنے والے سے پلٹ کر تم یہ پوچھ لینا کہ اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی ہیں، بتاؤ تمہاری داہنی آنکھ افضل ہے یا بائیں آنکھ افضل؟ سلام
یہ چاہے نہ ٹکراؤ، یہ احمقانہ، یہ بے شعور دیداری کی علامت۔ اچھا یہ بے وقوف ٹکراؤ کے اصولوں سے باخبر نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ٹکراؤ کس چیز کے درمیان ہوتا ہے۔ نماز بھی حق ہے اور مجلس بھی حق ہے، مجلس بھی حق ہے اور نماز بھی حق ہے۔ یہ احمق ٹکراؤ کے اصولوں سے بھی بے خبر، انہیں یہی نہیں پتا کہ ٹکراؤ کس کس چیز کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ٹکراؤ حق و باطل میں ہوتا ہے، حق کبھی حق سے نہیں ٹکرایا جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ٹکراؤ حق و باطل۔ اچھا میں بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی مجلس اگر طولانی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ یہ ٹکراؤ کبھی کبھی ہمارا یہ ممبر اس ٹکراؤ کو ہوا دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا شعوری طور پر، لاشعوری طور پر ہی صحیح، ہمارا یہ ممبر اس ٹکراؤ کو کبھی کبھی ہوا دیتا ہے، شاعری کی شکل میں، ذاکری کی شکل میں، خطابت کی شکل میں۔ اب آپ سنیں، ایک شعر کہا گیا، یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی۔ ٹکرا دیا نماز کو حسین سے، مجھ میں داد دینا شروع کی۔ اکثر و بیشتر اس طرح کے اشعار آ جاتے ہیں، ہم لاشعوری طور پر سنتے ہیں اور داد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یا یوں کہوں کہ دل بر زہرا کے واسطے خلاق دو جہاں کی عبادت رکی رہی۔ کب کس نے کہا کہ اللہ کی عبادت رکی؟ واقع میں غور ہی نہیں کیا ہم نے، بس کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت رکی۔ کاش واقعے میں تعقل کیا ہوتا، تفکر کیا ہوتا، غور و فکر کیا ہوتا۔ اگر غور و فکر کرتے تو حسین کو نماز سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرتے۔ واقعہ کیا ہے؟ سب اللہ کی عبادت رک گئی، حسین آئے، اللہ کی عبادت رک گئی۔ واقعہ کیا ہے؟ رسول سجدے میں، حسین پشت رسالت پر۔ شاعر نے کہا کہ بھائی اللہ کی عبادت رک گئی، اللہ کے رسول نے سجدے کو طولانی کیا۔ شاعر نے کہا کہ اللہ کی عبادت رکی، واقعہ میں غور نہیں کیا۔ چاہے واقعہ رسول سجدے میں، حسین پشت رسالت پر۔ جیسے ہی حسین پشت رسول پر آئے، اللہ کے رسول نے سجدے کو طولانی کیا، طول دینا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی تک پیغمبر 7 مرتبہ ذکر سجدہ کرتے تھے، جیسے ہی حسین پشت رسول پر آئے، اللہ کے رسول نے 7 کو 70 میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 کو 70 میں تبدیل کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ سجدے کو طول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ذکر سجدہ کو 7 کو 70 میں کیوں تبدیل کیا؟ آپ اشارہ کرتے، حسین سمجھدار ہے، پشت سے اتر جاتے، آپ جبریل سے کہتے، جبریل حسین کو آپ کے پشت سے اتار دیتے۔ یہ آپ نے سجدے کو طول کیوں دیا؟ یہ 7 کو 70 میں تبدیل کیوں کیا؟ ایام آزایا دیجیے، شاید پیغمبر جواب دے۔ میں اپنے حسین کے چاہنے والوں کو رہتی دنیا تک یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ کا نہیں، اضافے کا سبب بنتا ہے۔ میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ نہیں بنتا، اضافے کا سبب بنتا۔ میرا حسین عبادتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اب حقیقی معنی میں جو حسینی ہوگا وہ ایام اعزاء میں جس طرح مجلس کرے گا اسی طرح نماز پڑھے گا، جس طرح نماز پڑھے گا اسی طرح مجلس کرے گا۔ جتنی تعداد میں مجلس میں آئے گا اتنی ہی تعداد میں مسجدوں میں بھی جائے گا۔ جتنی کثرت سے مسجدوں میں آئے گا اتنی ہی کثرت سے امام باڑوں میں آئے گا، اور جس انداز سے مسجدوں میں جائے گا اسی انداز سے امام باڑے میں بھی آئے گا۔ اگر مسجدوں میں باوضو جاتے ہو تو کوشش کرو مجلسوں میں بھی باوضو آؤ، چونکہ یہ بھی مقام عبادت ہے، یہاں انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، شہزادی آتی ہیں۔ مسجدوں میں باوضو جاتے ہو، یہاں بھی باوضو آؤ، کوشش کرو مجلسوں میں امام باڑوں میں بھی باوضو آؤ۔ شہید حسن نصر اللہ کا چند سال پہلے تقریر کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ ایام اعزاء میں تقریر کے دوران شہید نے کہا تھا کہ حسین کے عزادارو، حسین کے ماتمدارو، مجلسوں میں، جلوسوں میں، امام باڑوں میں آؤ تو باوضو آؤ، مقام عبادت ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب
مجلس ختم ہو یا اسنائے جلوس وقت نماز ہو جائے تو مصلی عبادت بچھا کر دنیا کو بتا دو کہ حسین کا پیغام کیا ہے. بتاؤ حسین کا پیغام دنیا کو بتاؤ. جو حسین ہے وہی نماز ہے، جو نماز ہے وہی حسین ہے. نماز حسین سے جدا ہے، نہ حسین نماز سے جدا ہے. جس طرح نماز پڑھتے ہو اسی طرح مجلس کرو، جس طرح مجلس کرتے ہو اسی طرح نماز پڑھو. آخری جملہ ہے، اگر مجلس کی، اگر نماز پڑھی، اگر نماز پڑھی مجلس نہ کی تو شاید خدا ان نمازوں کو قبول نہ کرے. یہ کہہ کر واپس کر دے کہ میری نماز پڑھی لیکن میرے اس حسین کی مجلس نہیں کی جس نے میری نماز کو بچانے کے لیے کربلا میں ہمارا گھر قربان کر دیا. اور تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے،